بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحیض۔ حاضہ یحیض، حیضن کے لغوی معنی ہوتے ہیں بہنا۔ چنانچہ عربوں میں کہا جاتا ہے حاض الوادی اذا سالا، وادی میں اگر سیلاب آ جائے تو عرب کہتے ہیں حاض الوادی، وادی بہہ پڑی۔ اور اصطلاح شریعت میں یہ وہ خون ہے جو کسی عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے، اور عورت بھی کون سی عورت؟ سلیمۃ، دم امرأۃ بالغۃ، دم رحم امرأۃ بالغۃ سلیمۃ عن داء و کبر، بڑھاپا بھی نہ ہو، بیماری کی وجہ سے بھی نہ ہو، بالغ عورت ہو، اس کے رحم سے جو خون جاری ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے حیض کو ناپاک قرار دیا ہے، نجس قرار دیا ہے، اور جب عورت کے حیض آ جائے تو قرآن کریم نے فلا تقربوہن حتی یطہرن میں یہ پابند کر دیا ہے ایمان والوں کو کہ حیض کی حالت میں کوئی شوہر اپنی بیوی سے استمتاع اور مجامعات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حیض جو ہے اگر کسی عورت کو آ جائے تو وہ اس کے لیے مانع بن جاتا ہے، نمبر 1 وجوب صلاۃ سے، نمبر 2 ادائے صلاۃ سے، نمبر 3 طہارت سے، نمبر 4 ادائے صوم سے۔ وجوب صوم سے نہیں، خیال رکھنا، پہلی صورت میں تو وجوب صلاۃ سے بھی مانے تھا، نماز واجب ہی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ادائے صوم سے مانے بنتا ہے، وجوب صوم سے مانے نہیں بنتا۔ قراءت قرآن سے، مس مصحف سے، کتابت مصحف سے، دخول مسجد سے، اعتکاف سے اور طواف سے، ان تمام چیزوں سے کیا بن جاتا ہے؟ معنی بن جاتا ہے۔ حیض کی حالت میں سارے کام نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات اچھی طرح؟ پہلی بات۔ دوسری بات، حالت حیض میں یہود کا طرز عمل یہ تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تھا ان کی تو وہ اس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ کہ نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، نہ کھانا پینا ہوتا تھا، نہ کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتے تھے، حتیٰ کہ بہت سے ان کے رہنے سہنے کے گھر بھی الگ کر دیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور مسلمانوں نے یہود کا یہ طرز عمل دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ؟ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، یسألونک عن المحیض، اے نبی آپ سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں حائضہ عورتوں کے بارے میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا حکم نازل فرمایا؟ قل هو اذن، یہ حیض کی حالت جو ہے ناپاکی کی حالت ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، خواتین سے دور رہو، ان کے قریب مت جاؤ۔ کنایہ کر رہا ہے قرآن کریم، یہ کنایہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا قرآن کریم شرم کی باتیں کھل کھل کے نہیں بتاتا، کنایہ میں بولتا ہے وہ، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایک عالمی آفاقی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے آئی ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے آئی ہے، اور انسان کی ایک فطرت کے اندر شرم ہے، وہ شرم کی باتوں کو شرم کے الفاظ میں سننا پسند کرتا ہے، تو اس لیے قرآن کریم کلام بلیغ ہے، وہ شرم کی باتیں کنایہ میں بولتا ہے، وہ اشاروں میں بولتا ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں کے ساتھ مقاربت نہیں کرنا حالت حیض میں، اور میں بات کب تک؟ حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی، جب آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ یہود تو اس طریقے سے کرتے کہ بالکل بائیکاٹ کر دیتے، تو آپ نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم بائیکاٹ مت کرو، سارے کام ان کے ساتھ کرو، کھاؤ پیو بیٹھو اٹھو لیٹو سو، سب کام ساتھ کر سکتے ہو، الا النکاح، صرف جمع نہیں کر سکتے۔
یہاں پر بھی نکاح بمعنی جمع ہے اور کنایہ کا لفظ ہی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کہ کھلا ہوا لفظ نہیں ہے، کنایہ لفظ ہے، اور شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرم کی باتیں ڈھکے چھپے لفظوں میں بیان فرمایا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ حکم بتا دیا اور قرآن کریم کی تفسیر کر دی کہ لا تقربوہن کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کے علاوہ نکاح نہیں کر سکتے، وطی نہیں کر سکتے، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ تشریح ہو گئی۔ تو جب یہود کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا یہ حکم اترا ہے حائضہ عورتوں کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ آدمی ایسا ہے، یہ ایسا دین لے کر آیا ہے کہ ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کرتا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتا ایسی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑتا کہ جس میں یہودیوں کی مخالفت نہ کی ہو۔ یہاں پر بھی دیکھو ہماری مخالفت کر دی، ہم تو بائیکاٹ کر دیں، انہوں نے کہا اسنعوا کل شیء، سب کچھ کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں تک یہ حدیث کا مضمون ہوا۔ جب یہ سارا قصہ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو یہ دو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہود ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، یہود جو ہیں وہ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو مسلمان ہماری مخالفت ہر چیز کے اندر کر رہے ہیں، افلا نجامعہن، تو کیا ہم ان کے ساتھ جمانا شروع کر دیں؟ افلا نجامعہن، تو ہم حائضہ عورتوں کے ساتھ کیا جمانا شروع کر دیں تاکہ ان لوگوں کو، یہود کو جو اعتراض ہے ان کے اور منہ پہ مٹی پڑ جائے۔ ہم نے تو اتنی اصولت رکھی ہے نا کہ جمع منع ہے اس میں، تو جمع کی بھی اجازت دے دیں آپ، تاکہ کلی طور پر یہودیوں کی کیا ہو جائے؟ مخالفت ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک مطلب اس افلا نجامعہن کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب افلا نجامعہن کا یہ ہے کہ کیا ہم ان کے ساتھ رہنا سہنا نہ چھوڑ دیں؟ نجامعوں کا ایک مطلب ہے جمع اور ایک مطلب ہے ساتھ مل کر رہنا سہنا۔ ہم حائضہ عورتوں کے ساتھ جو ساتھ مل کر رہنا سہنا حکم آ گیا کہ ان کے ساتھ مل کر رہو سو، لا نجامعہن، ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے سہتے تاکہ یہودی خوش ہو جائیں۔ ان کو جو اعتراض پیدا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں سے دور جا رہے ہیں تو ان کا اعتراض ختم ہو جائے گا، وہ ہمارے قریب آئیں گے، وہ قریب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کل مسلمان ہو جائیں۔ دوسرا مطلب افلا نجامعہن کا یہ ہو سکتا ہے۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے۔ پہلے مطلب میں یہود کی کلی مخالفت، کہ ان کے ساتھ جمع بھی کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کے منہ پہ خاک پڑ جائے، اور دوسرا مطلب یہ کہ نہیں یا رسول اللہ ان کو قریب لے آئیں ہم زیادہ سے زیادہ، یہ جوازی کا تو حکم ہے نا کہ تمہارے لیے بیویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جائز ہے، واجب تو نہیں ہے، تو جائز کام اگر کسی مصلحت سے چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں تاکہ یہودی خوش ہو جائے اور خوش ہو کے ہمارے قریب آئیں، ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں، وہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے متغیر ہو گیا۔ آپ کو غصہ آ گیا کہ انہوں نے یہ کیسی بات کر دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے غصہ کیوں آیا؟ پہلی صورت میں تو غصہ اس لیے آیا کہ کسی کی مخالفت میں شریعت کی حدود سے تجاوز کرنا یہ حرام ہے۔ یہود کی مخالفت میں آپ شرعی حدود سے تجاوز کر کے جمع شروع کر دیں، یہ حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی ناجائز حرام کار کا کام کا ارادہ یا ارتکاب ہوتا تھا تو آپ کا غصہ آتا تھا، چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ اور دوسرے مطلب کی صورت میں آپ کو غصہ اس لیے آیا کہ کسی کو راضی کرنے کی فکر میں پڑنا یہ بھی غلط ہے۔ مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو راضی کرنے کی فکر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ ان دونوں حضرات نے جب دیکھا کہ آپ ناراض ہوں گے تو چپکے سے وہاں سے نکل لیے کہ بعد میں کسی وقت آئیں گے راضی کریں گے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ہدیہ آیا، کوئی دودھ لے کر آیا ہدیہ، تو آپ نے کسی کو پیچھے دوڑایا کہ جاؤ ان دونوں کو بھی بلا کر لاؤ۔ تو صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ غصہ اسی وقت تھا تھوڑی دیر کا، اب آپ کا غصہ باقی نہیں ہے، اس لیے تو آپ نے ان کو بلایا اور بلا کے دودھ پلایا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟
اس حدیث میں کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ حائضہ عورت سے استمتاع، حائضہ عورت سے استمتاع، حائضہ بیوی سے استمتاع، اس کی حدود کیا ہیں؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ فوق الثیاب، کپڑوں کے اوپر، فوق الثیاب، کپڑوں کے اوپر اگر کوئی اپنی بیوی سے حیض کی حالت پہ استمتاع کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بدون الثیاب، کپڑوں کے بغیر، اگر ازار باندھا ہوا ہے اس نے، ما بین السرۃ والرکبہ کپڑا باندھا ہوا ہے، تب بھی استمتاع کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کے نزدیک استمتاع کر سکتا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ ما دون الازار، ما بین السرۃ والرکبہ، استمتاع جائز ہے یا نہیں؟ امام محمد اور بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ جائز ہے۔ جمہور ائمہ ثلاثہ، امام اعظم، امام ابو یوسف، وہ فرماتے ہیں حرام ہے۔ ما بین السرۃ والرکبہ کا استمتاع بدون الثیاب حرام ہے جمہور کے نزدیک۔ امام محمد کے نزدیک استمتاع ما دون الوطی جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں بدون الثیاب جائز ہے استمتاع، وطی نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام محمد کا استدلال اسی حدیث سے، اصنعوا کل شیء الا النکاح، سب کچھ کر سکتے ہو صرف جمع نہیں کرنا۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حدیث کے ظاہر سے انہوں نے استدلال کیا کہ کل شیء کے اندر ما بین السرۃ والرکبہ بدون الثیاب بھی تو داخل ہے، کل شیء میں داخل ہے نہیں، لہٰذا سب کچھ کر سکتے ہیں الا النکاح، وطی کرنا جائز نہیں ہوگا بس۔ حضرات جمہور کا استدلال آگے آنے والی حدیث سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ کی آ رہی ہے کہ فَيَأْمُرْنِي فَأَتَّذِرْ فَيُبَاشِرُنِي، اس کے الفاظ ہیں کہ جب حالت حیض میں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے کہ میں ازار باندھوں، کپڑے پہنوں، اور پھر اس کے بعد آپ مجھ سے استمتاع کرتے تھے، یباشرونی، میرے جسم سے اپنا جسم ملا لیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہماری دلیل ہے، اور جس حدیث سے آپ نے استدلال کیا ہے نا، وہاں کل شے سے مراد کیا ہے؟ کل شے سے مراد وہ ہے جس کا سوال کیا گیا ہے۔ سوال کیا تھا کہ یہود کھانا پینا، رہنا سہنا، ساتھ بٹھانا لٹانا سلانا چھوڑ دیتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، یہ سوال تھا نا۔ تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اصنعوا کل شیء، وہ ساری چیزیں، کل شیء مسلمات، کل شیء سے کل عموم مراد نہیں ہے، بلکہ سوال میں جو ذکر ہے اس کا قرینہ ہے کہ وہ کام جو یہود چھوڑ دیتے ہیں تم وہ سب کچھ کرو۔ کل شیء سے مراد کیا ہے؟ جو یہودیوں نے جو کام چھوڑ رکھے ہیں حائضہ عورت سے، وہ سارے کے سارے کام تم کرو۔ اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ سب کچھ کرنے لگو سے، ورنہ کل شیء کے اندر تو ما بین السرۃ والرکبہ بدون ثیاب استمتاع بھی آتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کے قرینے سے جو ہم نے حضرت عائشہ کی حدیث آپ کو پیش کی، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے۔ اور دوسری بات، درایتاً اس لیے بھی یہ حرام ہے، حضرات جمہور فرماتے ہیں کہ جہاں وطی حرام ہوتی ہے نا، وہاں دواعی وطی بھی حرام ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ جہاں وطی حرام ہے وہاں دواعی وطی بھی حرام ہوتے ہیں، جہاں وطی حلال ہے وہاں دواعی وطی بھی حلال ہے۔ اب ما بین السرۃ والرکبہ بدون ثیاب استمتاع، یہ دواعی وطی میں سے، کس میں سے؟ دواعی۔ آدمی صبر نہیں کر سکتا پھر، اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں آگے ایک اور حدیث میں کہ تم میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے نفس پر قابو پانے والا ہوگا؟ وہ بھی جب اتزار کروا کر استمتاع کرتے تھے تو تمہیں تو بدرجہ اولا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو بھائی بات، تو درایت بھی یہ کہتی ہے کہ ما بین السرۃ والرکبہ بدون ثیاب استمتاع جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دواعی وطی میں سے، اور جہاں وطی حرام ہوتی ہے وہاں دواعی وطی بھی حرام ہوتا ہے۔
ارے بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہاں سے ایک اور ادب بھی سمجھ میں آیا اس حدیث سے. وہ ادب یہ سمجھ میں آیا کہ اپنے محبت کرنے والے تعلق والے اگر کوئی غلطی کریں اور ان کی غلطی کی اصلاح کے لیے ان پر اظہار غضب، غصے کا اظہار ضروری ہو، تو ان کے سامنے غصے کا اظہار کرنا سنت ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو. لیکن مقصود حاصل ہونے کے بعد اس غصے کے اثر کو ان کے دلوں سے زائل کرنے کے لیے ان سے ملاطفت کرنا بھی سنت ہے. یہ نہیں کہ غصہ کیا تو بس ناراض ہو کے ایک ایک ہفتے تک بیٹھے ہوئے. غصہ کر دیا، ناراضگی ہو گئی، ڈانٹ دیا، اصلاح ہو گئی، ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے غلط بات کی ہے، تو اب پھر دوبارہ کیا کرنا چاہیے؟ ملاطفت، نرمی کا معاملہ، مہربانی کا معاملہ، جس سے اظہار ہو کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں. ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے، اس سے سنت ہے کہ اگر آپ غصہ کیے بیٹھے رہیں گے تو افادے استفادے کا دروازہ بند ہو جائے گا. افادے استفادے کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. جس سے ناراض ہوگا آدمی دوبارہ آئے گا اس کے پاس پلٹ کے، بھائی تو غصے میں اس کے پاس جاؤں گا پھر ڈانٹے گا. جب وہ آئے گا نہیں تو علم کیا سیکھے گا؟ اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس لیے باپ کو، استاذ کو، شیخ کو، بڑے بھائی کو، یہ سارے وہ درجے ہیں جو اصلاح کرتے ہیں اپنے چھوٹوں کی. یہ اگر کسی بات پہ اپنے چھوٹوں سے ناراض ہوں تو ناراضگی وقتی ہونی چاہیے، طویل اور ممتد نہیں ہونی چاہیے. جب مقصود حاصل ہو جائے ناراضگی سے تو پھر ملاطفت کا اظہار کر کے، کوئی ایسا کام کر کے جس سے اس بات کا اظہار ہو جائے کہ غصہ ختم ہو گیا ہے، اب ہمارا پرانا تعلق بحال ہو گیا، یہ کرنا بھی سنت ہے. اب یہاں دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، یہ دونوں ڈر کے مارے چلے گئے. صحیح ہے نا؟ آپ نے پھر ان کو بلا کے دودھ پلایا. یہ دودھ پلانا یہ کیا تھا؟ لطف و مہربانی کا اظہار تھا. نہیں کیوں؟ تاکہ یہ لوگ آتے جاتے رہیں، سیکھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ختم نہ ہو، آنا جانا سلسلہ رہے. تو اس سے یہ ادب معلوم ہوا کہ بڑوں کو اگر ڈانٹنا پڑ جائے، غصہ کرنا پڑ جائے تو ضرور کریں، سنت ہے، لیکن اس کو ممتد نہ کریں، لمبا نہ کریں. فوراً ہی تھوڑی دیر میں ہی اس سے کیا کر لو، اس کو ایسا معاملہ کر لو جس سے اس کی تلافی ہو جائے اور افادے استفادے کا سلسلہ جاری ہو جائے.